بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن نام رحمۃ اللہ علیہ کا کوفہ کے عبادت گزار تابعین میں شمار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بلند پایہ شاگرد ہیں، اور آپ کے شاگردوں میں بھی سینکڑوں محدثین ہوئے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے متقی اور نہایت بزرگ صاحب کرامت عبادت گزار تھے۔ بکیر بن عامر کا قول ہے کہ اگر عبد الرحمن بن نام رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا جائے کہ ملک الموت اس وقت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ چکے ہیں، تو اس وقت بھی وہ اس سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تھے جتنی وہ روزانہ عبادت کرتے تھے۔ کوفہ سے ہر سال حج کے لیے جاتے تھے۔ ان کی ایک عجیب کرامت منقول ہے، اور وہ یہ کہ حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو گرفتار کر کے ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا اور 15 دن تک دروازے کو بند رکھا۔ پھر حجاج نے حکم دیا کہ تالا کھول کر ان کی لاش کو دفن کر دو۔ لاش سڑ چکی ہوگی، مگر جب تالا کھولا گیا تو یہ نظر آیا کہ آپ نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حجاج آپ کی کرامت دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور پھر اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس نے آپ کو رہا کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں۔ علا بن زیاد بن مطر ادوی رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے ان تابعی محدثین میں سے ہیں جو بصرہ چھوڑ کر شام میں مقیم ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے والد اور حضرت ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے حدیث کی ساعت و روایت کی ہے، اور تابعین میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علمی استفادہ فرمایا ہے، اور آپ کے شاگردوں میں سے قدادہ محدث بہت مشہور ہے۔ آپ بہت ہی خلوت پسند و گوشہ نشین بزرگ تھے۔ نماز باجماعت یا کسی کار خیر کے سوا کبھی کسی مجمع میں آنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ پر خوف الہی بہت زیادہ غالب تھا۔ دن رات قیامت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی اور آشوب چشم کی مستقبل بیماری ہو گئی تھی۔ آپ کی بھی یہ ایک کرامت تھی کہ ہفتوں بغیر کچھ کھائے پیے دن رات رویا کرتے تھے۔ مزاج میں تواضع اور انکساری بھی حد سے زیادہ تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں، اس نے خوشی خوشی آ کر آپ سے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ نے خفا ہو کر اس کو ڈانٹ دیا اور فرمایا، تیرا ستیہ ناس ہوا، کیا شیطان کو میرے اور تیرے سوا کوئی دوسرا مذاق کرنے کے لیے نہیں ملا تھا؟ آپ اپنی درسگاہ میں اپنے شاگردوں کو اکثر نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ صراط مستقیم پر قائم رہو، کیونکہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے دین کا 10واں حصہ برباد ہو گیا ہو، مگر آئندہ ایسا خراب زمانہ آنے والا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے دین کا 10واں حصہ بھی سلامت رہ جائے گا۔ 94 ہجری میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن اصیلہ مرادی رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ صنابحی کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار و بیعت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، مگر ان کی آمد سے 5-6 دن قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما چکے تھے، اس لیے یہ صحابیت کے شرف سے محروم رہ گئے، مگر بڑے مرتبے والے تابعین میں ان کا شمار ہے، اور یہ علم حدیث میں حضرات خلفائے راشدین و بی بی عائشہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شاگردی کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ فتح مصر کے جہاد میں بھی شامل ہوئے تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان ان کا بے حد معتقد تھا، اس قدر تعظیم کرتا تھا کہ تخت شاہی پر اپنے برابر ان کو بٹھاتا تھا۔ یہ بہت ہی فضائل و مناقب والے بزرگ ہیں۔ ان کے اعمال صالح و کثرت عبادت پر صحابہ کرام بھی آفرین فرماتے تھے۔ چنانچہ ابن محیریس ناقل ہے کہ ایک دن ہم لوگ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے، تو بالکل اچانک ابو عبداللہ صنابحی بھی اس مجلس میں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی کو ایسے آدمی کے دیکھنے کا شوق ہو جس کو آسمانوں پر چڑھا کر اہل جنت و دوزخ دکھا دیے گئے ہوں، اور پھر وہ زمین پر آ کر عبادت کرتا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ابو عبداللہ صنابحی کو دیکھ لے، کیونکہ ان کی عبادت کا ذوق و شوق ایسا ہی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جنت و جہنم کو دیکھ لیا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔